آج کل ایک وائرس پھیلا ہوا ہے جو چائنا سے شروع ہوا، جس کو کورونا کہتے ہیں۔ وہ اتنی تیزی سے پھیلی ہے کہ چائنا کے ساتھ آمد و رفت بند ہو گئی ہے، کاروبار بند ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ پھیل گئی ہے۔ سعودی عرب نے عمرے بند کر دیے ہیں، کسی کو عمرے پر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی اس کا خوف پھیلا ہوا ہے۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں لا عدوى فی الاسلام۔ ایک تو ہمیں بنیاد بتائی کہ بیماری آتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ لگتی نہیں، وہ اللہ لگاتا ہے تو لگتی ہے۔ اسلام میں کوئی چھوت چھات کوئی نہیں، لا عدوى فی الاسلام۔ دوسرا، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں۔ بیماریوں سے کوئی نہیں مرتا، اپنے ٹائم پہ لوگ مرتے ہیں۔ صحت مند بیٹھے بیٹھے مجھے کل ملا وہ صدیق بھائی کا بیٹا، سبزی والا صدیق تھا، چوک فوت ہو کہ وہ بیٹھا ہوا باپ میرا خبریں دیکھ رہا تھا، اور ایک دم یوں ہوا تو ہم نے دیکھا تو مرا پڑا تھا، بس اس طرح ہوا اور مر گیا۔ تو اسلام میں یقین اللہ پر ہے، لیکن سبب اختیار کرو۔ یہ یقین کہ اللہ کی طرف سے آتی ہے بیماری، چھوت سے نہیں آتی۔ لیکن احتیاط کے لیے آپ نے کہا جہاں وبا پھیل جائے وہاں کوئی شخص نہ جائے، اور جو وہاں رہ رہا ہے وہ باہر نہ آئے۔ سبحان، کتنا بیلنس کر دیا۔ ایک تو یقین ٹھیک کیا لا عدوى فی الاسلام، اسلام میں چھوت چھات کوئی نہیں ہے، اوپر سے اللہ کا امر آتا ہے۔ تو ایک دفعہ ہندوستان میں پھیلی تھی طاعون، تو اس گھر میں سب کو لگ گئی، ساتھ والے گھر میں کسی ایک کو بھی نہیں لگی، پھر 2 گھر چھوڑ کے اس گھر میں لگ گئی، اور اس کے بالکل برابر والے میں کسی ایک کو نہیں لگی۔ تو یہ میں ریکارڈ کرا رہا ہوں پورے اپنے سامعین جو سنیں گے ان کی تسلی کے لیے کہ ہمارا تو لا الہ الا اللہ پر ایمان ہے۔ اپنے دل کو صاف کریں، کسی کی نفرت، کسی سے بغض، کسی کا حسد، وہ سب اپنے دل کو صاف کر دیں، اور اپنی زبان سے جھوٹ اور گالی اور غیبت اس کو نکال دیں۔ تو اندر اور باہر کے جب یہ اعمال جمع ہوں گے تو اللہ کا ایک حصار ہمارے گرد قائم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہیں پھر مادی اسباب، جو حکومت ہمیں بتائے اس کو فالو کیا جائے۔ اس کو مفتی تقی صاحب ہمارا سرمایہ ہیں، ہمارا فخر ہیں، اور صرف پاکستان نہیں بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پورے عالم اسلام میں اس وقت ان سے بڑا علمی انسان کوئی نہیں ہے۔ دعوے بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن پوری دنیا پھرنے کے بعد میں اپنی عقیدت کے لحاظ سے کہتا ہوں کہ تقی عثمانی صاحب سے بڑی شخصیت اس وقت پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ کچھ چھپا ہوا ہو تو اس کو تو میں نہیں جانتا ہوں۔ انہوں نے بھی فرمایا ہے کہ نماز مختصر پڑھائی جائے، اور وضو گھر سے کر کے آئیں، اور نماز پڑھتے ہی فوراً گھر چلے جائیں، سنتیں گھر پڑھیں، مسجد میں سنتیں بھی ادا نہ کریں۔ تو ان کا قول جیسے چیف جسٹس آف پاکستان پاکستانی قانون میں اب ایک حجت کا درجہ رکھتا ہے۔ اس وقت وہ فتوے میں ایک حجت کا درجہ رکھتے ہیں میرے نزدیک۔ تو حکومت کے جو اس وقت انہوں نے گیدرنگ کو منسوخ کیا ہے، اسکولوں، ہم نے مدرسوں میں چھٹیاں کر دی ہیں کہ مدارس بند، اور ایسے ہی اسکول بند، اور شادی ہالز بند ہو رہے ہیں۔ یہ ساری احتیاطی تدابیر ہیں۔
اس کی تدبیر ضروری ہے، اس کی احتیاط ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بھی بچائیں اور اپنی صحت کو بھی بچائیں۔ تو جو حکومتی تدابیر ہمیں بتائی جائیں اس کو ہم سارے فالو کریں، اور پھر یقین اللہ پہ چھوڑیں اور اطمینان رکھیں کہ میرے نبی کا فرمان ہے ساری دنیا کے انسان جنات مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، اور ساری دنیا کے انسان جنات مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اس لیے ہم اطمینان رکھیں۔ امام شافعی کا فرمان ہے دع الایام تفعل ما تشاء وطب نفسا اذا حکم القضاء۔ یہ امام شافعی کا قول شعر ہے، ہمارے لیے بڑی تسلی ہے کہ چھوڑ دے اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کر دے، اس شہنشاہ کے فیصلوں پہ اپنے آپ کو راضی کر دے۔